اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلکہ ہزاروں بچوں کو فرعون کی بے رحم فوج نے موت کی گھاٹ اتار دیا، وہ بھی ان کے والدین کی نظروں کے سامنے۔ یہ مصر کا دستور تھا، لہٰذا ایک بہت وسیع گروہ تھا دکھی والدین کا، ان کا جو اب مصر سے فرار ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نکلنے میں مدد کی تھی۔ اب چونکہ وہ دوسری جانب پہنچ گئے ہیں تو کیا ان کا تو ختم ہو گیا؟ نہیں، اب موسیٰ علیہ السلام انہیں خطاب دینے چاہتے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس خطبے میں انہیں صبر کی تلقین کی جائے گی، کیونکہ جب کوئی غمزدہ ہوتا ہے تو عموماً ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ بھائی صبر کرو، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کیسے۔ سب کہتے ہیں صبر کرو، صبر ایک مقصد ہے، یہ بتانے سے نہیں آ جاتا، آپ کو وہاں خود پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صبر کرو اور اگلا بندہ کہے ہاں ٹھیک ہے کر لیا، ایسا نہیں ہوتا، آپ ایسا کر نہیں سکتے۔ یا بندہ یہ کہے کہ ابھی بھی نہیں ہو رہا، آپ کو کچھ اور کام کرنے پڑتے ہیں جو آپ کے اندر صبر پیدا کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنے کے لیے کسی خاص لائن عمل کا ہونا ضروری ہے۔ صبر کیسے کرنا ہے یا سیکھنا پڑتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہو، اس کی نشوونما کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر بلڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو سوال اس خطبے میں مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطبے میں ہمیں صبر کیسے کیا جائے اس کا حل بتایا ہے۔ دیکھا جائے تو صحرا کے درمیان تھے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ جس بھیانک وقت اور صدمے سے گزرے تھے وہ الگ تھا، پر پھر ارشاد ہوا وقال ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، تمہارا رب کہتا ہے اگر تم تھوڑا سا بھی شکر ادا کرو، تھوڑا سا بھی، وہ گارنٹی دیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں یقیناً میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اضافہ کر دوں گا، میں تمہیں بہت 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 عطا کروں گا۔ اس نے کیا کہا؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرو؟ نہیں، شکر کرو۔ آپ کیسے ان لوگوں سے کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اتنی بھیانک زندگی گزاری ہے؟ آپ ممبر پر چڑھ کر ان سے کیا کرنے کو کہہ رہے ہو؟ شکر ادا کرو۔ آپ کو شکر گزار بننے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے دراصل رنج و ملال کو دور کرنے کا حل، سوچ کو صبر کرنے کے بجائے شکر کرنے کی طرف لے کر جانا، کیونکہ صبر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مصیبت کے بارے میں سوچو گے اور پھر آپ اس پہ صبر کرنے کی کوشش کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کی سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا، یہ کہا کہ اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتوں پر توجہ نہ دو، بلکہ اپنی زندگی میں ہونے والی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچو، اور جب آپ زندگی میں رونما ہونے والی اچھی چیزوں کے متعلق سوچیں گے تو آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ اللہ عز و جل کو، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دیں گے تو اس سے آپ شکر گزار آٹومیٹکلی بن جائیں گے، اور جب آپ شکر کرنے لگ جائیں گے تو اس سے کیا آسان ہو جائے گا؟ صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب شکر نہیں ہوگا تو صبر کرنا بھی ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرندہ ایک پر کے سہارے نہیں ہو سکتا، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ شکر کے بغیر یہ لوگ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت بات اس آیت میں فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرتے ہو میں وعدہ کرتا ہوں لازیدنکم، قسم کھاتا ہوں، یہاں الف کا استعمال ہوا ہے، لازیدنکم فعل کے مضبوط صیغے کا استعمال ہوا ہے، اور اللہ عموماً الف کا استعمال نہیں کرتے قرآن میں، بہت ریئر ہے ایسا، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے فرمایا اگر تم ذرا برابر بھی شکر کرتے ہو، یہاں بھی غور کریں تو فعل ماضی ہے، لئن شکرتم، اگر تم نے اتنا بھی کیا تو میں بار بار یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے جب آپ کہتے ہو کہ میں تمہیں بڑھا دوں گا یا اضافہ کر دوں گا، تو کیا اس جملے کی کوئی سینس بنتی ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ تم مجھے کس میں بڑھانا چاہتے ہو؟ وزن میں، علم میں، حکمت میں یا صبر میں؟ تم مجھے کس میں بڑھانا چاہتے ہو؟ دولت؟ ہاں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے اس خطبے میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس آیت میں کہا کہ اگر تم صرف تھوڑا سا ہی شکر ادا کرو تو میں تمہیں یقیناً بڑھا دوں گا، تم سب کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ کس میں؟ زیادہ یزید هذا الفعل يحتاج الى تمیز، فعل کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ربی زدنی کیا؟ علما، نہ کہ وزنا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں وزن میں بڑھا دے، نہیں، ہمیں علم میں، مجھے علم میں بڑھا دے۔ اس آیت میں اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بڑھا دیں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس میں، کیونکہ ہر کوئی اپنی چاہت کے مطابق اپنے معاملات میں بڑھنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے میں تمہیں اسی میں بڑھا دوں گا، تم میں سے کسی کو اولاد میں بڑھا دوں گا، تم میں سے کسی کو میں صبر میں بڑھا دوں گا، تم میں سے کسی کو میں طاقت میں بڑھا دوں گا، یا علم میں، رزق میں، خوشی میں بڑھا دوں گا، جس میں بھی تم چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اداسی تب ہوتی ہے جب کچھ ختم ہو جائے، ہے نا؟ جب کچھ کم ہوتا ہے میں اسے بڑھا دوں گا،
میں اسے بڑھا دوں گا، تمہیں بس شکر گزار بننا ہے. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سبحان اللہ. اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ نے یہاں شرطیہ جملہ نہیں کہا. جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے اف دین اسٹیٹمنٹ، اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا. جیسے اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا، رائٹ. بٹ اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ پھر کیا ہوگا. یہ اللہ کی رحمہ ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. اللہ نے دین نہیں ڈالا، یہ اس کی رحمہ ہے. اگر آپ کسی اور چیز کا شکر نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہاں پھر کیا ہوگا نہیں کہا. اور اگلا جملہ شروع کر دیا ان عذابی لشدید، نہیں کہا فإن عذابی لشدید. اگر وہ کہہ دیتے فإن عذابی لشدید تو اس کا مطلب ہوتا کہ پس آپ کو سزا ملے گی. اللہ نے وہاں فا نہیں کہا. ہر حرف قرآن میں، ہر حرف ناقابل یقین ہے. لا